بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ایک سوال جو بارہا کیا گیا سابقہ امتوں کی جانب سے بھی، اور آج کے ملحدین بھی اس سوال کو بار بار کر رہے ہیں کہ ہم اس اللہ کو کیسے مان لیں کہ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اس سوال کا قرآن مجید نے بھی جواب دیا ہے، اور مختلف انداز میں معصومین علیہم السلام نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ جو بھی چیز موجود ہو وہ نظر بھی آئے۔ کائنات میں بہت سارے موجودات ایسے ہیں کہ جن کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ہیں لیکن نظر نہیں آتے ہیں۔ بہت ساری چھوٹی مخلوقات، چھوٹے وجود ایسے ہیں کہ جو کل تک نظر نہیں آتے تھے، لیکن آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت ہم انہیں مانتے ہیں کہ ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کچھ ایسے موجودات کا انکشاف ہو کہ جن کو ابھی ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور سائنس بھی اس کی قائل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں انکشافات ہوں اور بعد میں نئے وجودات سامنے آئیں۔ اور اس کا ایک خوبصورت جواب جو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے ثعلب یمانی کو دیا ہے کہ جب اس نے پوچھا حل رأیت ربک، کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین کا جواب تھا کیف اعبد ربا لم ارہ، کہ میں اس پروردگار کی کیسے بندگی کروں گا، کیسے عبادت کر سکتا ہوں کہ جس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو سائل کا سوال تھا کہ اگر دیکھا ہے تو کیسے دیکھا ہے؟ تو فرمایا لا تدرکہ العیون بحقیقت العیان ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان۔ اس کو آنکھیں اپنی آنکھوں کی بینائی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن اس کو دل اپنی ایمان کی حقیقتوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ انسان کا دل سمجھتا ہے کہ یہ کائنات موجود ہے اور یہ نظم و ضبط موجود ہے، تو بغیر نظم و ضبط کے اور بغیر خالق کے اتنا بڑی دقیق کائنات خلق نہیں کی جا سکتی ہے، اور وہی ہے کہ جس نے مکمل کائنات کو خلق کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمی نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔